إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ عزیزان گرامی، ہر قسم کی حمد، ثناء، کبریائی، بڑائی، تعریف، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں درود اور سلام ہمارے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جو جگہوں کو، علاقوں کو، شخصیات کو مرتبہ دیتی ہے، فضیلت دیتی ہے، بلند کرتی ہے۔ رب العالمین نے انبیاء کے بعد جن ہستیوں کو سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ وہ ہستیاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے۔ پوری کی پوری امت مسلمہ کا ایمان رہین منت ہے ان ہستیوں کے۔ اگر ان کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف کر دیا جائے تو پھر نہ قرآن محفوظ رہتا ہے، نہ سنت محفوظ رہتی ہے، بے ربط اور بے تعلق دین ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہستیوں کا انتخاب کرنا چاہا تو نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام انسانیت میں سب سے عمدہ دل ہے۔
فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت دے کے انہیں روانہ کر دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دیکھنے کے بعد اللہ نے دوبارہ دلوں پر نظر دوڑائی۔ فنظر فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابی ہیں، ان کے دل تمام انسانوں سے بہترین اور عمدہ دل ہے۔ فجعلہم وزراء النبی، اللہ تعالیٰ نے انہیں انتخاب کر کے اپنے نبی کا وزیر اور ان کا ساتھی بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں بھی اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ ان کی خاص ان ہستیوں کا امتیاز ہے، ان کی خصوصیت ہے جو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں بیان فرمائی ہے۔ کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا سابقہ انبیاء کے بعد کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس کا اللہ تعالی نے ایک ایک کردار کا تزکیہ کیا سوائے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب سے بڑا تزکیہ یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمارے تمام اعمال کا جو ہدف اور مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا طلب کرنا۔ ہم روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ہدف کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اگر اللہ کی رضا سے نیت ہٹ جاتی ہے تو وہ عمل ہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خیر کا، اس میں ہماری نیت رضا الہی کی طلب ہوتی ہے۔ اصحاب محمد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو بتا دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو گیا ہے ان سے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد کسی اور تزکیے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی اور توصیف کی ضرورت نہیں رہتی، کسی اور مدح کی ضرورت نہیں رہتی، کہ جو ہمارا مطلوب منتہا اور مقصود ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے یہ اصحاب کو دے دی، رضی اللہ، میں راضی ہو گیا اس سے۔ تو جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی ہے؟ کچھ نہیں بچتا۔ وہ لوگ اپنی مراد اور مقصود پا گئے۔ صرف یہ عمومی ٹائٹل ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے خاص خاص مواقع پر بھی الگ الگ بھی ذکر فرمایا کہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ شیطانی نہ رہ جائے کہ انہم سے پتہ نہیں کون مراد ہے، جن سے اللہ راضی ہوا ہے کون لوگ ہیں۔ حاطب بن ابی بلتع صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر
فتح مکہ کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو سارے معاملے کو صیغہ راز میں رکھا کہ قریش مکہ کو پتہ نہ چلے۔ حاطب بن ابی بلتع ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا اہل مکہ کو، اور خط کس وجہ سے لکھا کہ ان کے آل اور اولاد وہاں مکہ میں تھے، ان کو ڈر ہوا کہ باقی جو میرے ساتھی ہیں ان کے تو رشتہ دار اور ان کے جو قبائل حمایتی وہاں موجود ہیں، ان کی اولاد اور آل کی حفاظت کر لیں گے، میرا وہاں کوئی نہیں ہے، تو میں قریش پر ایک احسان کر دیتا ہوں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ میرے آل اولاد کی حفاظت کریں۔ تو صرف ایک پیغام ان کو لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ خط ایک خاتون کو دیا، وہ لے کر چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایک خط جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ، فلاں مقام پر ایک خاتون ہوگی، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ الغرض خط لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، حاطب بن ابی بلتع کو بلایا تو انہوں نے جو سچ اور حقیقت بتا دی کہ اللہ کے رسول، میں منافق نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا، بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان پر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے خاندان کی حفاظت کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، یہ شخص منافق ہو گیا ہے، میں اس کو ابھی قتل کرتا ہوں، ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ بدری صحابی ہے، تمہیں کیا پتا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر پر نظر فرمائی اور ان سے کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو بھی کرنا ہے کرتے جاؤ، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدر میں شامل ہونے کا اعزاز ہے۔ تو جو بھی بدری صحابی 313 جو بھی تعداد تھی، وہ اس مغفرت میں آ گئے یا نہیں آئے؟ ایک تو عام ٹائٹل ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، پھر خاص بتایا کہ بدری صحابہ کو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ ایک نبی کا راز افشاں کرتا ہے، اور وہ بھی دشمنوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جنت بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، دنیا بھی اس کی، رسالت بھی اس کی۔ جب وہ معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں آگے بات کرنے والے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا اتھارٹی رکھتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالی معاف کر دے، اور یہ پروانہ بھی دے دے کہ آج کے بعد جو بھی تمہارا ہوا میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہ بہت بڑا پروانہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ ان کو جس امتحان میں بھی مبتلا کیا گیا ہے وہ پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا ہے، معیار بنایا ہے کہ بعد والے لوگ اگر اپنا ایمان چیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ایمان سے میچ کر کے دیکھیں۔
اگر ان کے ایمان سے ایمان میچ نہیں ہو رہا تو سمجھیں کہ پھر ایمان ایمان نہ رہا، تقوی تقوی نہ رہا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہیے، ایمان چاہیے، اس طرح ایمان لاؤ جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ظاہراً و باطناً کیا کرتے تھے، ظاہراً و باطناً، ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے، سوچنا تو دور کی بات، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ دلوں کی قدورتیں انہوں نے ایک لمحے میں نکالی۔ ابو بردہ نامی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا مال غنیمت کی تقسیم پر۔ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ میرے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نفرت بیٹھ گئی۔ اسی حالت میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اتبغض علیہ، کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبغض، علی سے بغض نہ رکھو، اس سے محبت کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا، اس دن کے بعد سے احب الناس الی علی، سب سے محبوب انسان میرے نزدیک وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ ان سے محبت کرنا۔ یعنی کہ دل کی بات کو، دل کی قدورت کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر لوگ احترام کر لیتے ہیں، عزت کر لیتے ہیں، توقیر کر لیتے ہیں، لیکن دلوں میں بات چھپی رہتی ہے، دلوں کی قدورتیں نہیں جاتی۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اس دن کے بعد سے سب سے محبوب ترین شخص میرے نزدیک اگر کوئی تھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی منادی کی، اعلان کروایا۔ ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کا اسی دن نکاح ہوا تھا، ابھی انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، صبح صبح فجر سے پہلے منادی ہو گئی کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ انہوں نے اب آپ بتائیں کہ غسل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ کرنے لگ گیا تو دیر ہو جائے گی اللہ کے رسول کے پکار پر لبیک کہنے میں۔ ایسے ہی اٹھے اور چل پڑے، جا کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور اسی معرکے میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اعزاز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں ان کو غسل دینے کے لیے۔ ان کا لقب ہی غسیل الملائکہ پڑا، ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ ان کے اندر اتباع، یہ ان کے اندر فرمانبرداری، اللہ نے ان کے کردار کی توصیف کی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ایسے یہ لوگ ہیں کہ تجارت، کاروبار ان کے ذکر میں، ان کی نماز میں، ان کی زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ نے کہا پاک لوگ ہیں،
اس مسجد میں، مسجد نبوی میں کہا کہ رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کی شفافیت کی گواہی دی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے دلوں کو آزمایا، تقوی کے لیے پرکھا، کہا الزمہم کلمۃ التقوی، تقوی کا کلمہ ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ تقوی کا معنی ہی ان کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ کانوا احق بہا، یہ کون؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ تقوی میں نے ان کے ساتھ لازم کر دیا، کانوا احق بہا، یہ اس کے حقدار تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تقوی کے حقدار تھے، یہ متقی۔ قرآن میں جہاں بھی مومنین کا ذکر آتا ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے سبیل کو چھوڑ کر کوئی اور سبیل اختیار کرتا ہے، ان مومنین کے ٹائٹل میں بعد والوں کے تو مشکوک ہیں کہ کون مومن ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سب سے پہلے تمام مفسرین اور محدثین کے اتفاق سے یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں، کہ جو ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ انتخاب کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نولیہ ما تولی، پھر جس طرف پھرتا ہے اسی طرف میں پھیر دیتا ہوں، گمراہی کی طرف اللہ پھیر دیتا ہے اسے اگر ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے کا انتخاب کیا۔ تو لہٰذا میرے بھائی، اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ نے ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا ہے کہ بعد والے لوگ اپنے ایمان ان کے ایمان کے ساتھ پرکھنے کی کوشش کریں۔ ان کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک امان قرار دیا، اصحابی امانۃ لامتی فاذا ذهب اصحاب اتى امتی ما یوعدون، کہ میرے صحابہ یہ امت کے امین ہیں، ان کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی آفات کے دروازے اللہ نے بند کیے ہوئے ہیں، بہت سے فتنے کے دروازے اللہ نے بند کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ چلے گئے تو اس امت پر وہ وبا اور وہ آفتیں آئیں گی جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا۔ پردہ تھے، فتنوں کے دروازہ تھے، چلے گئے تو دیکھیں امت کا کیا شرازہ بکھرا، کیا حالت ہوئی۔ ان کے دور میں کسی فتنے کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے اعزاز والے لوگ تھے، ان کا وجود اتنا بابرکت تھا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک لشکر تیار ہوگا کافروں سے لڑنے کے لیے، تو پوچھا جائے گا کہ کیا اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی تھی، مصاحبت، آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ہے؟ کہا جائے گا ہاں ایک ہے۔ کہا کہ فَيُفْتَحُ لَهُ، اس ایک شخص کی برکت سے اللہ اس لشکر کو فتح دے دے گا۔ پھر کہا ایک اور لشکر، دوسرا لشکر تیار کیا جائے گا، پھر ندا لگائی جائے گی کہ حل فیکم من رعا محمدن، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے محمد کو دیکھا ہے؟ یعنی تابعی ہے کوئی جس نے صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ نے محمد کو دیکھا ہے؟ کہا جائے گا ہاں ہے شخص۔ کہا فَيُفْتَحُ لَهُ،
اللہ اس شخص جس نے صحابہ پر نظر ڈالی ہے اس کی برکت سے اللہ فتح دے دے گا۔ اسی طرح 4 لشکروں کا تذکرہ ہے، پھر کہا جائے گا کہ لشکر تیار ہوگا، پھر پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر وہ شخص ہے جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ 4 لشکروں کا تذکرہ ہے کہ ان کی برکت سے اللہ فتح نصیب کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ اس وقت امت میں مصیبت یہ ہے کہ پہلے جو باطل فرقے تھے وہ تھے ہی، اب جو اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث کہنے والے ہیں وہ بھی چند صحابہ کو، صحابی کون ہے؟ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اسلام پر فوت ہوئے ہیں اور اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کا ہو یا آخری صحابی ہے۔ امت کے کتنے نوجوان ہیں جو باطل داعیوں کے دعوت پر گمراہ ہوئے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا امین جانا کہ اپنی وحی لکھنے کے لیے ان کو مقرر کیا۔ اور آج کے جو ہے داعیوں کے باطل کے چکر میں آ کے مسلمان کے نوجوان سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بات کرتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ صحابہ کے اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی گواہی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا آذنته بالحق، جس نے میرے اولیاء سے عداوت کی سمجھے اس سے میری دشمنی ہے، میری جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اقل الشیء ہے، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، ان کے بارے میں زبانیں بند ہونی چاہیے، ان سے محبت کی جانی چاہیے جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں۔ کیا اللہ کے رسول منافقوں کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ فاسقوں کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ فاسقوں اور منافقوں کو اپنا کاتب وحی لکھ بٹھا دیتے تھے کہ بیٹھو قرآن لکھو؟ غلطی ہر انسان میں ہوتی ہے، لغزشوں پہ آپ پکڑنے آئے تو پھر آپ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑیں گے، انبیاء کی بھی آپ ڈھونڈ کے لے آئیں گے 4۔ تو لہذا اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، سچی توبہ کریں کہ اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں دل میں ادنا سا بھی بغض ہے، ادنا سی بھی نفرت ہے، اس کو نکال دیں فوراً۔ یہ ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ فتنے میں مبتلا کر دے گی، آپ کو حق سے دور لے جائے گی، اللہ کی دشمنی میں آ جائیں گے، آپ اللہ سے مقابلے میں آ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں نے ان کی جو بھی تھی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے معاف کر دیا اپنے پیغمبر کو، مہاجرین کو معاف کر دیا، انصار کو معاف کر دیا جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا جو بھی ان سے ہوا، تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا کیا حیثیت ہے ہماری؟ تو لہذا توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کرنے والے شخص کے بارے میں ہمارے دل میں ادنا سا بھی بغض آئے، ادنا سا بھی شک آئے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ من احبہم فبحب احبہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ان سے محبت کی انہوں نے میری وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم،
اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے سمجھے مجھ سے بغض رکھا، ان کو مجھ سے بغض رکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی اللہ نے قرآن میں صفت بیان کی ہے لیغیظ بہم الکفار، کافر ان کو دیکھ کے دل میں غصے ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ان سے۔ کہا جس شخص کے دل میں بھی ایک صحابی کے بارے میں بھی نفرت ہے، خطرہ ہے کہ اس آیت میں داخل نہ ہو، کہ اس آیت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کافروں کو کے دل میں غیظ بھڑکانے کے لیے، غضب بھڑکانے کے لیے ان صحابہ کو تیار کیا ہے۔ کافروں کے دل میں غیظ ہوتا ہے، کافروں کے دل میں غضب ہوتا ہے، ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے جب وہ صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ تو کہا اگر کسی مسلمان کے دل میں آ جائے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس آیت کی ضمن میں نہ آ جائے، اس آیت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ دعا کے لیے درخواست آئی ہے ادریس کی بیگم طاہرہ، ادریس کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المؤمنین، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی غزہ، اللہم علیک بالیہود الغاصبین، اللہم لا ترفع لهم رایا واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآیة یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔